بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، اصول فقہ سے آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر 22۔ حقیقت اور مجاز کی تعریف کریں اور مثالوں سے اس کی وضاحت کریں۔ آئیے حقیقت کی تعریف۔ ایسا لفظ جسے اس معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے، یعنی بنایا گیا ہے۔ جیسے لفظ اسد ہے کہ اس کا استعمال چیڑ پھاڑ کرنے والے درندے پر بولا جاتا ہے، یعنی کہ حقیقت ایسا لفظ ہے کہ جسے اس معنی کے اندر استعمال کرنا جس معنی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، تو اس سے ہٹ کے وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اسے بنایا نہیں گیا تو اسے ہم مجاز کہتے ہیں۔ جیسے یہاں لکھا ہے لفظ اسد، اسد کا استعمال جو اہل لغت نے وہ تو اس لیے کیا تھا کہ یہ چیڑ پھاڑ کرنے والے ایک درندے پر بولا جاتا ہے، یعنی شیر پر بولا جاتا ہے، لیکن اب شیر کا لفظ جو ہے وہ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ شیر یہ تو ایک درندہ ہے۔ تو جب شیر کا لفظ حقیقی اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے حقیقت۔ اور اگر کسی قرینہ کے پیش نظر وہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہو کہ جیسے ہم کہیں کہ یہ بندہ بہت شیر ہے، یہ تو شیر آدمی ہے، تو یہاں جو ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ یہ بندہ بہادر ہے، یعنی بیچ میں قرینہ کیا ہے، وہ ہے بہادری، یعنی حقیقت سے مجاز کے معنی کی طرف اس کو لے جانے کے لیے درمیان میں کوئی قرینہ، کوئی واسطہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں جو ہے بہادر یہ قرینہ ہے جس وجہ سے یہ معنی مجاز کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ حقیقت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقت لغوی، یعنی کہ لغت کے اعتبار سے اگر لفظ اہل زبان کی وضع کے مطابق استعمال ہو، یعنی وہ لفظ ایسے ہی استعمال ہو جیسا کہ اہل زبان نے اس کو وضع کیا ہے یا جس معنی کے لیے وضع کیا ہے، تو اسے حقیقت لغوی کہتے ہیں۔ جیسے ارض یہ زمین کے معنی میں اور حدید لوہے کے معنی میں، تو اگر یہ انہی معنوں کے اندر استعمال ہوں تو ہم کہیں گے یہ حقیقت لغوی ہے۔ نمبر 2 حقیقت شرعی، اگر کوئی لفظ شریعت کی وضع کردہ اصطلاح کے مطابق استعمال ہو تو اسے حقیقت شرعی کہتے ہیں۔ یعنی شرع کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، جیسے زکوٰۃ، صوم، صلاۃ۔ تو زکوٰۃ جب یہ کہا جائے گا تو اس سے حقیقت شرعی مراد لیں گے تو اس سے وہ مخصوص مقدار ہوگی جو صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے کہ جب اس کے مال کی یا جنس کی جو کیفیت ہے اس مقام تک پہنچ جائے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کے لیے لفظ زکوٰۃ کا بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے صوم کا لفظ یہ روزے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ کا لفظ یہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری شرعی اصطلاحات ہیں، تو اگر وہ انہی معنوں میں استعمال ہو تو ہم اس کو کہیں گے حقیقت شرعی۔ اور نمبر 3 ہے حقیقت عرفی، یعنی کہ جو لفظ عامت الناس کی وضع کے مطابق استعمال ہو اسے حقیقت عرفی کہتے ہیں۔ یعنی کہ عامت الناس عوام کی اصطلاح میں بعض دفعہ ایک لفظ عوامی استعمال میں جو ہے آ جاتا ہے اور عرف میں آ جاتا ہے، تو جیسے ہے دابۃ، یہ چوپایے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 ہے حقیقت اصطلاحی، کہ اگر لفظ کسی مخصوص گروہ یا اہل فن کی وضع کے مطابق استعمال ہو اسے حقیقت اصطلاحی کہتے ہیں۔ جیسے محدثین کے ہاں خبر اور اثر کے معنی، یعنی کہ محدثین خبر اور اثر کے جو ہے مخصوص معنی کرتے ہیں، جیسا کہ اصول حدیث میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور اس طرح فقہا کے ہاں فرض اور مندوب کی اصطلاح
نحویوں کے ہاں کلمہ اور کلام وغیرہ کی اصطلاح، تو یہ اس کو ہم کہیں گے حقیقت اصطلاحی۔ مجاز، کسی لفظ کو ایسے معنی میں استعمال کرنا جس کے لیے اسے اولاً وضع نہیں کیا گیا، بلکہ اسے اس معنی میں کسی تعلق یا قرینہ کی وجہ سے استعمال کیا جائے۔ جیسے لفظ اسد بول کر بہادر آدمی مراد لینا۔ اسد کا لفظ اولاً درندے کے لیے وضع کیا گیا ہے، نہ کہ آدمی کے لیے۔ تو اردو کے اندر بھی حقیقت اور مجاز کے حوالہ سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو جیسے شفافیت کے اعتبار سے کسی کو آئینہ قرار دے دینا، نزاکت کی وجہ سے کسی کو پھول قرار دے دینا، تو حالانکہ فی نفسے ہی نہ وہ آئینہ ہوتا ہے نہ وہ پھول ہوتا ہے۔ مضبوطی کے اعتبار سے کسی کو لوہا کہہ دینا، حالانکہ بندہ لوہے کا نہیں بنا ہوتا۔ تو یہ سارے قرینے پائے جاتے ہیں۔ تو قرینے کے پیش نظر جو ہے ایک لفظ اپنے اصل حقیقی معنی سے دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اس کو ہم مجاز کہیں گے، اگر اپنی اسی حقیقی وضع کردہ معنی میں استعمال ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔